حمزہ پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حمزہ لاہور کی ایک انجینئرنگ فرم میں جاب کرتا تھا۔ ایک دن کمپنی نے حمزہ کو کسی کام سے اسلام آباد بھیجا۔ حمزہ کام نمٹا کر اسی دن واپس آنا چاہتا تھا، لیکن کام کی پیچیدگی کی وجہ سے اسے رات وہیں رکنا پڑا۔ اگلے دن اسے کام نمٹاتے نمٹاتے رات ہو گئی۔ حمزہ نے رات ہی واپسی کے سفر کا فیصلہ کیا۔ وہ جنوری کا پہلا ہفتہ اور شدید دھند کا موسم تھا۔ جس وقت حمزہ اسلام آباد سے لاہور کی طرف روانہ ہوا، اس وقت تک دھند کا نام و نشان نہیں تھا، اس لیے حمزہ نے موٹر وے پر سفر کو ترجیح دی۔ حمزہ نے ابھی کلر کہار سے اتر کر گاڑی کی رفتار تیز کی ہی تھی کہ اچانک شدید دھند نے اس کا میدانی علاقے میں استقبال کیا۔ مجبوراً حمزہ کو گاڑی کی رفتار آہستہ کرنی پڑی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حمزہ کی گاڑی کو موٹر وے پولیس نے روک لیا۔ انہوں نے حمزہ کو اگلے ٹول پلازا سے اتر کر جی ٹی روڈ کی طرف لے جانے کا کہا، کیونکہ دھند کی وجہ سے موٹر وے کو بند کر دیا گیا تھا۔ حمزہ نے پریشانی کے عالم میں گاڑی اگلے ٹول پلازا سے اتاری اور انجانی سمت روانہ ہو گیا۔ یہ علاقہ کافی ویران تھا، آس پاس کھلا میدان تھا اور دور کہیں کہیں کوئی دکان یا جھونپڑی نظر آ جاتی۔ دھند کی وجہ سے حمزہ کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کون سی سڑک ہے اور کس طرف جاتی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں حمزہ نے موبائل سے کال ملائی، لیکن یہ کیا، موبائل کے سگنل نہیں تھے۔ ان دنوں سمارٹ فون تو ہوتے ہی نہیں تھے کہ انٹرنیٹ سے لوکیشن دیکھ لیتا۔ خیر، اسی پریشانی میں حمزہ نے گاڑی آگے بڑھانا شروع کی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد حمزہ نے محسوس کیا کہ گاڑی بہت زور لے کر چل رہی ہے۔ حمزہ نے ریس زیادہ دینے کی کوشش کی تو گاڑی نے کچھ جھٹکے لیے اور بند ہو گئی۔ یہ لمحہ حمزہ کے لیے نہایت پریشان کن تھا۔ کچھ دیر تو حمزہ گم سم گاڑی میں بیٹھا رہا، لیکن جب سردی نے ٹانگیں جمانا شروع کی تو حمزہ کو باہر نکلنا پڑا۔ یہ رات تقریباً 12 بجے کا وقت ہوگا۔ اس وقت اس علاقے میں کوئی میکینک ملنا ناممکن بات تھی، اور یہی بات حمزہ کو پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم حمزہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اسے دور کچھ روشنی نظر آئی۔ حمزہ نے سوچا وہاں جا کر دیکھتا ہوں، شاید رات بسر کرنے کا کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہ روشنی ایک جھونپڑی کے قریب سے آ رہی ہے۔ ادھر جا کر حمزہ نے آواز دی کہ کوئی ہے، کوئی جواب نہ آیا۔ اس مرتبہ حمزہ نے تھوڑی اونچی آواز میں کہا کہ کوئی ہے، مجھے رات بسر کرنے کے لیے ٹھکانہ چاہیے۔ اس بار بھی کوئی جواب نہ آیا۔ حمزہ مایوس ہو کر واپس گاڑی کی طرف جانے کے لیے مڑا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ اس کے سامنے ایک چھوٹی بچی کھڑی تھی۔ اس بچی نے ہاتھ میں ایک گڑیا پکڑ رکھی تھی اور عجیب نظروں سے حمزہ کو گھور رہی تھی۔ حمزہ نے اپنے حواس قابو کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تو وہ بچی بول پڑی، انکل آئے، میں آپ کو اپنے گھر لے چلوں، آپ رات آرام کریں، میرے ابا مکینک ہیں، وہ صبح آپ کی گاڑی ٹھیک کر دیں گے، پھر آپ صبح لاہور چلے جانا۔ یہ سن کر حمزہ نہایت خوف زدہ ہوا کہ آخر اس بچی کو کیسے پتا کہ میری گاڑی خراب ہے اور میں لاہور جا رہا ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ حمزہ اس بچی کے ساتھ اس کے گھر رات گزار لے۔ وہ لڑکی آگے آگے چل رہی تھی اور حمزہ اس کے پیچھے پیچھے، لیکن نہایت خوف زدہ۔ تھوڑا آگے پہنچ کر حمزہ نے دیکھا کہ وہ بچی ایک قبرستان کے دروازے کے پاس آ کر رک گئی ہے۔ حمزہ نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، بیٹا یہ مجھے کہاں لے آئی ہو؟ لڑکی نے اپنا چہرہ حمزہ کی طرف موڑا تو اس کا چہرہ دیکھ کر حمزہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ نہایت خوفناک اور کالا چہرہ تھا۔ گھبراہٹ کے عالم میں حمزہ نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور بھاگتے بھاگتے وہ سانس لینے کے لیے ایک قبر کے پاس رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بچی نہیں کھڑی تھی۔ اچانک قریبی قبر سے آواز آئی، مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوا تو لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے والی قبر پر گر گیا۔ ابھی وہ سنبھلا ہی نہ تھا کہ اسی قبر کے اندر سے ایک ہاتھ باہر نکلا اور اسے جکڑنے کی کوشش کی۔ حمزہ نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور اسے ارد گرد کی قبروں سے مردوں کے ڈھانچے نکلتے نظر آئے اور ان ڈھانچوں کی آنکھیں شعلے بھڑکا رہی تھی۔ وہ مردہ ڈھانچے حمزہ کی طرف بڑھنے لگے کہ یکایک کچھ فاصلے پر کھڑے ایک سیاہ سائے نے انہیں اشارہ کیا، یہ میرا شکار ہے۔
حمزہ نے معاملہ سمجھتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور اٹھ کر بھاگتا گیا اور قبرستان سے نکل کر کچی سڑک پر پہنچا۔ وہاں اس کی نظر اپنی گاڑی پر پڑی تو فٹافٹ دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آخری آیات اور دیگر صورتیں پڑھتا گیا۔ اسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ آیات پڑھتے پڑھتے اسے کتنا وقت لگا، لیکن جیسے ہی اس کی کانوں میں فجر کی اذان کی آواز آئی تو اس کا خوف کم ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب روشنی پھیلنی شروع ہوئی تو اس نے باہر نکل کر دیکھا، وہاں نہ تو کوئی قبرستان تھا اور نہ ہی کوئی جھونپڑی۔ وہ سب کیا تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ دن چڑھتے ہی اس سڑک پر کچھ آمد و رفت شروع ہوئی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کسی کی مدد سے اپنی گاڑی قریبی ورک شاپ سے ٹھیک کروا کر لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے حمزہ نے رات کے سفر سے توبہ کر لی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔